ایک بادشاہ کی حکومت قائم ہوتی ہے اور بادشاہ کے جو چیلے چپاٹے ہیں بادشاہ کی اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں کہ تعریفوں کے پل میں آپ یہ سمجھے اگر بادشاہ یہ کہتے کہ رات کو دن تو وہ چیلے چپاٹے کہتے بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دن ہے. اب ایک دن ایک چیلے چپاٹے نے بادشاہ کی اتنی زیادہ تعریف کی اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت جو آپ لباس پہنتے ہیں یہ کوئی پرانے وقتوں کے بادشاہ تھے, ان کے جو ہے لباس جو ہے ان کے جسم پہ بہت اچھا لگتا تھا, آپ کے جسم پہ لباس اچھا نہیں لگتا. میں نے ایک درزی ڈھونڈا ہے اور وہ درزی جو ہے بادشاہ سلامت وہ صرف آپ کے ہی کپڑے اچھے سی سکتا ہے, اور اس دنیا جہان میں جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ سب جو ہیں وہ بیکار کپڑے پہنتے ہیں. اب بادشاہ سلامت کو تعریفیں سننے کا بڑا شوق تھا. بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے اس درزی کو بلاؤ. اب وہ درزی کو بتایا گیا کہ آپ نے اس طرح لباس بنانا ہے, اس طرح لباس بنانا ہے, تو درزی سمجھ گیا. اب درزی نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کے میں نے کپڑے اتارنے ہیں. اب وہ درزی جو ہے بادشاہ سلامت کی تعریف کرتا ہے, کہتا ہے بادشاہ سلامت پہلے قمیض اتاریں اور اس کے بعد شلوار اتاریں اور پھر سارا جسم جو ہے بادشاہ کا ننگا کر دیتا ہے, اور پھر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, آج تک کوئی بھی ایسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا جتنے خوبصورت آپ مجھے لگ رہے ہیں. اب بادشاہ سلامت کو یہ فیل تو ہوتا ہے کہ میں ننگا ہو گیا ہوں, لیکن بادشاہ جب اتنی زیادہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو درزی ہے تعریف کرتا ہے, تو بادشاہ سلامت بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اب بادشاہ سلامت جو ہے باہر نکل جاتے ہیں, لیکن عوام کے اندر بادشاہ کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ بادشاہ سلامت سے یہ سوال نہیں پوچھتا کہ بادشاہ سلامت آپ کے جسم پہ تو کپڑے ڈھپے ہوئے, آپ کا جسم تو ننگا ہے. ایک چھوٹا بچہ ایک دن بادشاہ سلامت سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ دیکھو وہ تو بادشاہ ننگا جا رہا ہے. بادشاہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے اور بادشاہ اس چھوٹے بچے کو بلاتا ہے, اس کا سر قلم کر دیتا ہے. آج ناظرین ہمارے پاکستان کی بھی سیاست ایسی ہے. پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے یہ بادشاہ کی مثال جیسی ہے. پہلے جو چیلے چپاٹے تھے بادشاہ کی تعریفیں کرتے تھے, بادشاہ کو ننگا کر دیا, لیکن اس جمہوریت نے بادشاہ جو بھی ہے اس نے عوام کو ننگا کر دیا. نہ ہی تو کوئی یہ پوچھنے والا ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے, ہمارے ملک میں لوگ کتنے بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں, کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ان سے سوال نہیں پوچھنے والا. صرف ایک سوال, یعنی جتنے بھی صحافی ہیں وہ بادشاہ سلامت سے صرف یہی پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کی نوکری جو ہے وہ کس طرح رہے گی, آپ نے جو ہے کرسی پہ کس طرح بیٹھنا ہے. ناظرین میں پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کی تعریف کرتا ہوں. وہ صبح اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد سیدھے آفس آ جاتے ہیں. آفس آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی جو بھی میں نے کام میں ہاتھ ڈالا ہے وہ تو سارا جو ہے وہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ ٹھیک ہوا جی مگر لتے جان چھوٹی, اب پاکستان مسلم نون آئے گی یا ان کی حکومت آئے گی وہ عوام کو ریلیف دے گی. عوام کو کیا ریلیف دے گی کہ جو شرح عمران خان نے مہنگائی کی کنٹرول کی تھی وہ آج کی حکومت آپ سب کے سامنے ہے. میں یہ رونا دھونا نہیں ڈھولتا, میں یہ باتیں نہیں بتاتا, لیکن مجھے ایک افسوس کے ساتھ یہ بات اپنے آپ کو میں یہ تسلیم کرواتا ہوں کہ یو کے کی پرائم منسٹر ایک خاتون تھی آج سے کچھ منتھ پہلے, اس نے صرف 40 دن تک وزیر اعظم کی جاب کی اور استعفیٰ دے دیا. اور استعفیٰ اس لیے دیا کہ مجھ سے جو ہے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن ہمارے پاکستان کے سیاسی لوگ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھ بھال جو ہے وہ عوام کی ہو رہی ہے, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی یعنی جو ہم نے اپنا پیسہ کس طرح کمانا ہے, ہم نے اپنی جو ہے افواج داد کے لیے کس طرح پیسے کنٹرول کرنے ہیں. ناظرین میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو عمران خان نے حقیقی آزادی کا ایک نعرہ بلند کیا اور کہا کہ میں اپنی قوم کو آزاد کراؤں گا. بہت بڑے بڑے جلسے کیے, کوئی تاریخ کے مطابق آج تک پاکستانی سیاستدان کوئی بھی اتنا بڑا سیاستدان نہیں تھا جس نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہو. لیکن سب لوگ عمران خان سے ایک سوال پوچھتے تھے اور وہ سوال یہ پوچھتے تھے کہ عمران خان کی حکومت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, ہماری ٹھیک تھی, ہم حکومت آئیں گے, ہم حکومت میں یہ کریں گے. لیکن کیا کیا آپ سب لوگوں کے سامنے. اس کے بعد پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے. حکومت آنے کے بعد مریم نواز ہو, رانا ثناء اللہ ہو, جاوید چودھری ہو, جاوید لطیف, اس کے بعد ناظرین مریم نواز ہو, رانا ثناء اللہ ہو, اور پاکستان مسلم نون کے اور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سیاستدان ہو, وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے پی کے اسمبلی توڑ دے, عمران خان پنجاب کی اسمبلی توڑ دے, ہم الیکشن پہ آئیں گے, ہم جنرل الیکشن کروائیں گے. لیکن ناظرین میں کہتا ہوں کہ وہ شخص ہی نہیں جو اپنی زبان پہ قائم رہ سکے. یہ سب لوگ اپنی زبان سے مکر گئے ہیں کیونکہ عمران خان تو اسمبلی توڑنے والا ہے. عمران خان نے کال دے دی کہ اگلے ہفتے میں اسمبلی توڑنے والا ہوں. عمران خان اسمبلی کیوں توڑنے والا ہے, سوال یہ آتا ہے. اب پورے ملک کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی
عدم و استحکام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری کی کیا شرح ہے، لوگ جو ہے کس طرح جو ہے وہ بلبلا اٹھے، لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہم سب کو ایک بات آج بھی یاد نہیں بھولتی کہ اسحاق ڈار پہ کتنے کرپشن کے کیس بنائے تھے، لیکن اسحاق ڈار جو ہے کسی کانٹریکٹ کے تحت یا NRO کے تحت آ گئے، پاکستان ملک کے اندر واپس آ گئے، اور آتے ہی فیصلہ کیا کہ میں 200 روپے سے کم جو ہے وہ ڈالر لے کے آؤں گا۔ لیکن آج اسحاق ڈار اپنی زبان سے ہی پھر گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے یہ سنبھالنے کا۔ اور ایک اور اسٹیٹمنٹ جو آج میں نے سنی وہ یہ سنی کہ ملک کے اندر پیسہ نہیں ہے، کہ بینکوں کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح پیسہ رکھوائیں۔ ناظرین بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود یا لوگوں کی خوشحال، جیسے لوگ خوش ہو ویسے عوام خوش ہو، جیسے عوام خوش ہو ویسے ملک خوش ہو، جیسے ملک خوشحال ہو حکومت بھی خوشحال ہو۔ یہاں پہ ناظرین صرف حکومت خوشحال ہے، باقی سب لوگ غریب ہیں۔ یہاں پہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی ہے، اور ایک عوام ایک شہری کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے دور یاد آتا ہے، وہ کتنے مربع میل کی حکومت کی، اور جب سوتے تھے تو ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوتے تھے اور کہتے تھے بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے صرف اپنے پیٹ پوجا کرنی ہے، ہم کیا ہیں بس یہ چاہیے، اور دنیا میں کون کیا کر رہا ہے یہ ہمیں اس سے بالکل نہیں پتا۔ اس کے بعد ناظرین ہم سب لوگوں کو جو ہے ایک بات جو ہم یہ سوچتے ہیں، میں اکثر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان سب سے بہتر کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان سب سے بہتر ہم خود ہیں۔ ہم خود اس وجہ سے کہ آج تک ہم نے اپنی قوم نے اپنے وزراء سے کبھی سوال نہیں کیا۔ سوال کرتے ہیں تو وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کنٹرول ہی نہیں ہے، یہ کوئی طاقتور ترین حلقے ہیں یہ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی نواز شریف کی بات ایک نہیں بھولتی، ان کا پاکستان کو کوئی خلائی مخلوق چلا رہی ہے، پاکستان کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہ واقعی سچ ثابت ہوتی ہے بات کہ پاکستان کو واقعی خلائی مخلوق چلا رہا ہے۔ ہوپفلی ناظرین ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان خوشحال رہے، لیکن اس وقت تک خوشحال ہی رہے گا جب تک کہ جمہوریت کا نظام رہے گا۔ یہ ایسی جمہوریت ہے جو جیسے 75 سالوں سے ہم روتے آ رہے ہیں ایسے ہی ہم روتے آئیں گے۔ ہمیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ نظام کون بدلے گا؟ یہ عوام بدلے گی۔ ہوپفلی ناظرین آج آپ کو ہماری انفارمیشن ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن ولاگ پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں جائے کمنٹ کا اظہار کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔